ہارٹ اٹیک صرف کرسی پہ ٹریٹ کیا گیا ہے, اس کے علاوہ کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہارٹ پیشنٹ از اے سینسٹیو ایشو. آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے عام طور پہ, لیکن یہاں پہ ایک ایمرجنسی میں لوکل رکھ کے بس ٹریٹ کیا گیا, ڈرپ لگا دیے بس. اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے کافی سارے بینیفٹس ہیں جو ان سے ان کی ہماری فیملی کو ملنی چاہیے, ان کے بیٹے کو ملنی چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جاب ہوتی ہے, اگر جس طرح وہ شہید ہوئے یونیفارم تھے تو ان کے بیٹے کو ان کی جگہ کہیں پر ایڈجسٹمنٹ کیجیے, ان کو جاب دیجیے. It's a very sensitive issue. You are treating a heart patient sitting on a chair. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ انہوں نے اپنا فرسٹ جو کارڈیک اریسٹ تھا اس کو سروائیو کیا, اور اس کے بعد وہ ٹھیک ود ان 5-10 منٹس وہ تھوڑے سے بیٹر ہوئے. انہوں نے وہاں پہ اپنی ٹیم سے بات کی. لائک دس از what we have heard. ہم وہاں موجود نہیں تھے, ہم نے دیکھا نہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برملا اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ عمر نذیر خان. ناظرین, کرکٹ میچ ڈی ایس پی محمد خالد ملک صاحب کی جان لے گیا. فیصل آباد میں ان کی ڈیوٹی تھی, بٹ بیسیکلی وہ لاہور میں سرو کر رہے تھے. ڈیوٹی کے لیے فیصل آباد جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں. ان کے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں, ان کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے, جن کا یہ شکوہ آ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے پراپرلی جس طرح سے ہمارے والد نے 36 سال سرو کیا پنجاب پولیس کو, پنجاب کے لوگوں کو, اس طرح سے ہمیں نہ تو کوئی سرکاری طور پہ آ کے ملا ہے, نہ ہی سرکاری طور پہ پوچھا گیا ہے. کیا یہ ان کا بیسک رائٹ نہیں ہے؟ آئی جی صاحب بڑے بڑے جو ہے نعرے لگاتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ ان کے بڑے پوزیٹیو کام ہیں, بٹ یہاں پہ ایک ڈی ایس پی کی ڈیتھ ہو جانا اور پوچھا نہ جانا, اور ایک چیئر پہ کرسی پہ بٹھا کے ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے, تیسرا ہوتا ہے, یا جو بھی سچویشن وہاں پہ بنتی ہے, تو ایک چیئر پہ بٹھا کے جو ہے فیصل آباد میں اس کا علاج ڈی ایس پی صاحب کا کیا جا رہا ہے, اور وہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے جان کی بازی ہار جاتے ہیں. کیا یہ مریم نواز صاحبہ کی, کیا یہ آئی جی صاحب کی جو ہے کارکردگی پرفارمنس اس پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کی فیملی سے. ان کے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان, اللہ تعالیٰ جنت میں اونچا مقام عطا فرمائیں. آپ کے والد صاحب کی یونیفارم میں ڈیتھ ہوئی, آپ کے والد صاحب آن ڈیوٹی ان کی ڈیتھ ہوئی, تو وہ ہماری نظر میں, میڈیا کی نظر میں, 7 نیوز کی نظر میں تو شہیدوں کا رتبہ ہے. ہماری طرف سے سلوٹ ہے. انہوں نے پنجاب میں امن و امان میں کے لحاظ سے اور لوگوں کے جس طرح سے انہوں نے پروٹیکٹ کیا, 36 GS جو ہے وہ دیے اپنی ڈیوٹی کو, پنجاب کو, پنجاب پولیس کو, اور ان دا اینڈ یونیفارم میں ہی وہ جان کی بازی ہار گئے. فرسٹ آف آل تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے یہ انفارمیشن ملی کہ آپ کے والد محترم جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی؟ مجھے ان کے ڈرائیور کی کال آئی تھی کہ ان کی سچویشن کافی کرٹیکل ہے اور ہاسپٹل میں ہم لے کے آئے ہوئے ہیں, تو آپ جلد از جلد آ جائیں. تو میں اس ٹائم نکل گیا تھا, پھر موٹر پہ پہنچا تو انہوں نے کہا ہے کہ سر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بس ڈیورنگ دیٹ ٹائم میں موٹر پہ بھی پہنچا ہوں اور ہاسپٹل پہنچا ہوں, تو ڈیڈ باڈی انہوں نے سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی, اور مجھے MS شاید ہوتے ہیں ان کے آفس لے گئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح اٹیک ہے, آپ ہم نہیں سیو کر سکے, ہم نے بہت کوشش کی ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں. اور وہاں پہ ان کے کولیگس تھے DSP صاحبان, تو پھر ان سے ملاقات ہوئی ہے اور پھر میں باڈی لے کے آ گیا ہوں واپس. تو کتنے دن سے وہ ڈیوٹی پہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے؟ کیا پہلے کوئی ہیلتھ ایشوز تھے یا کیا پرابلم تھی؟ جنرل ان کی اسموک کی وجہ سے طبیعت خراب تھی, جس کا شاید نے بتایا بھی ہو ادھر محکمے میں, کہ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن ایک ہی دن ہوا تھا فیصل آباد گئے ہوئے. پہلے PC فروخ آباد سرو کر رہے تھے ایز اے ہیڈ کوارٹر, DSP ہیڈ کوارٹر. تو ایسے ان کی طبیعت تو میرے خیال سے محکمے کو پتہ ہی ہے. ان کا 2015 میں بائی پاس ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے اتنی کوئی سخت پوسٹنگ نہیں کی. بس یہی تھی ان کی کوشش تھی کہ ادھر نہ ہی پوسٹنگ ملے مجھے. اس کے بعد اس کے علاوہ میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں. آپ سے کس کس نے کانٹیکٹ کیا؟ کیا IG صاحب ملے یا ان کی ٹیم آئی, یا انہوں نے جو کہا جاتا ہے کہ پولیس ملازمین جو ہیں ان کے بچوں کو کوئی نوکری ان کو دی جاتی ہے,
یا کوئی پینشن کے جو معاملات ہوتے ہیں، کسی نے آپ سے ابھی تک آ کے کانٹیکٹ کیا؟ یا کوئی ڈیفینیٹلی شہید کا ایک رتبہ ہے، شہید کا ایک پروٹوکول ہے، تو آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ نہیں، میرے سے ایسے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ مجھے آئی جی صاحب کی طرف سے کوئی کال آئی ہے. صرف جو پی سی فروخ آباد کے ان کے بیچ میٹس وغیرہ تھے وہ جنازے پہ آئے ہیں اور ان نے ہی کانٹیکٹ کیا میرے سے. ہاں یہ ہے کہ مجھے کفن دفن کے ان نے جس دن جنازہ تھا ان نے کہا تھا کہ یہ 30,000 روپے ہیں اور یہ آپ کے کفن دفن کے ہیں جو ہم فروخ آباد کی طرف سے ہے. اور اس کے علاوہ آئی جی صاحب کی طرف سے نہ آئی جی آفس سے مجھے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے نہ کوئی کال آئی ہے. ڈی آئی جی آپریشن نے، کوئی سی سی پی او لاہور نے، کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، کسی کوئی وزٹ نہیں کیا، کوئی تعزیت نہیں کی؟ نہیں. ان کے جنازے پہ صرف ان کے بیچ میٹس تھے اور جو ان کے پی سی فروخ آباد کے لوگ تھے وہ تھے. وہ تو ایک پرسنل ٹرمز میں آ گیا نا. ڈیفینیٹلی 36 ایئر سے ایک بندہ سرو کر رہا ہے تو پولیس افسران بیچ میٹس جو ہیں وہ تو 406 آپ نے بیچ بتایا اس کے وہ تھے، تو وہ تو ان آفیشیلی تو جو بھی وزٹ کر رہے اٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ سرکاری جو قانون ہے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق پولیس فورس جو ہے پولیس فورس کے لیے ہی کم از کم یوز کر لے. آئی ایم سیئنگ دیٹ. نہیں، اس طرح میرے سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ ان کے نمبر پہ کوئی کال آئی ہے نہ میرے نمبر پہ کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے. نہ کسی نے ہمارے سے تعزیت کے لیے آیا نہ کوئی جنازے پہ آیا تھا اس طرح آفیشیلی. باقی جو بھی تھا سچویشن آپ کو میں نے بتائی ہوئی ہے. آپ نے پرسنلی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پہ کیا ایشو بنا؟ کہ آپ نے جو سہولیات وہاں پہ دی گئیں، ایک ڈی ایس پی پولیس کا صحرا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر اچھی بھلی کمانڈ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے ایک ہارٹ اٹیک آیا ہے تو جب تک وہ ان کی وہ شہید نہیں ہو گئے انہیں کرسی سے نہیں وہاں سے اٹھایا گیا؟ نہیں، جو میرے پاس پکچرز وغیرہ آئی ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے ڈیورنگ دا ہارٹ اٹیک صرف کرسی پہ ٹریٹ کیا گیا، اس کے علاوہ کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہارٹ پیشنٹ از اے سینسٹیو ایشو، آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے عام طور پہ، لیکن یہاں پہ ایک ایمرجنسی میں لوکل رکھ کے بس ٹریٹ کیا گیا، ڈرپ لگا دیے بس. تو اس طرح تو میرے مطابق تو نہیں ٹریٹمنٹ ہوتی، لیکن بہتر ہے ڈاکٹر جو جانتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ سے کیا اپیل ہے؟ آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے آئی جی عثمان انور صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے؟ مریم نواز صاحبہ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ 70% کرائم پنجاب میں کم ہوا ہے. جنہوں نے کرائم کم کیا ہے کیا ان کے بھی رائٹس جو ہے ان کو نہیں ملنے چاہیے؟ ضرور ملنے چاہیے. میری تو سب سے پہلے کوشش ہے کہ آپ ہاسپٹل ٹیم سے سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کریں کہ کس طرح انہوں نے آپریٹ کیا ہے، کیونکہ ہارٹ اٹیک از اے سیریس کیس. سب سے پہلے تو یہ ہے. اس کے علاوہ آئی جی صاحب سے گزارش ہے کہ کیونکہ الاؤنسز ہوتے ہیں وہ ہمیں دے دیجئیں، جو فنڈز ہوتے ہیں جو آپ کا حق ہے وہ ملنا چاہیے. جی کوئی بھیک تو مانگ نہیں رہا کوئی. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں، اور تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے لیے. بڑی تو اللہ کی ذات ہے. کیسا مزاج تھا آپ کے والد محترم کا؟ سخت مزاج تھے یا پھر پولائٹ تھے؟ آپ نے ڈیفینیٹلی ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ ٹائم گزارا. نہیں، بالکل پولائٹ مزاج کے تھے. ان کے تو سپاہی بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے علاوہ باقی 3 فیملیز اور ہیں. میرے چاچو کی وغیرہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کو بھی وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے. تو اب 3 فیملیاں ایک طرح کی ان کے جانے کی وجہ سے تھی ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے. اور آپ نے بتایا کہ آپ کے ایک اور بھائی بھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ باہر ہوتے ہیں بھائی میرے. وہ ڈیو ٹو ویزا ایشو وہ نہیں آ سکے ابھی تک، جرمنی میں ہوتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو ہے پولیس افسران، پولیس اہلکار، یہ آئی جی صاحب کے بچے ہیں اور آئی جی صاحب کا یہ فرض ہے کہ ان کے بھی حقوق ادا کیے جائیں. ان کے ایک بندہ میکسیمم کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جان دے سکتا ہے. تو آن ڈیوٹی ایک بندہ اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہاسپٹل میں یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کو ایک چیئر پہ بیٹھ کے اس کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں تو وہاں پہ اس کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. تو اس پہ جو ہے کمیشن بننا بے حد ضروری ہے اور ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے. آئیے ان کی بیٹی سے بات کرتے ہیں.
جی ناظرین، ڈی ایس پی صاحب کی بیٹی مومنہ میرے ساتھ موجود ہے. آئیے بہن سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ سارا واقعہ ہوا, کس طرح سے ان کو پتہ لگا, اور اس ٹائم تک جو ہے گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا رویہ رکھا. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. جی بہن, فرسٹ آف آل تو بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا ڈی ایس پی صاحب کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ شہید ہو گئے ہیں؟ جی میرے ہسبینڈ ہیں, ان کے بیٹے ہیں, تو میں بھی بالکل ان کی بیٹی ہوں. انہوں نے مجھ سے کوئی فرق نہیں کیا. میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے. تو بیسک ہی واز مائی فادر ان لا, لیکن آج تک ود ان دس 1 ایئر ان لا والی کوئی چیز میں نے ان میں فیل ہی نہیں کی. ہمیشہ بیٹی سمجھا, بیٹیوں کی طرح رکھا, بیٹیوں کی طرح ہی مجھ سے پیار کیا, اور میں نے بھی کوئی ڈفرینس نہیں کیا. ہمیشہ بابا بولا. آج بھی اب بابا دنیا سے چلے گئے ہیں. تو جب بابا کی نیوز ہمیں اس طرح ملی تھی کہ انس کو کال آئی تھی بابا کے سپاہی کی کسی کی کہ لائک ہی از ہیونگ لائک سیریس کنڈیشن, ان کی کنڈیشن کریٹیکل ہے, تو آپ آ جائیں. کوئی فائل لے کے ان کی ہسٹری, جو بھی ہسٹری کی ٹریٹمنٹ ہوتے رہے ہیں, اس کی جو فائل ہے آپ لے کے نا, ہم اسلام آباد فیصل آباد کارڈیولوجی میں ہیں, تو آپ وہاں پہ آ جائیں. تو ہم نے ود ان فیو منٹس فائل ڈھونڈی اور ہم گھر سے نکل گئے. ابھی وی ور آن دا وے کہ ہمیں کال آئی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو دس از ویری ہارڈ بریکنگ فار اس. اس سے پہلے اتنی آپ کسی ڈی ایس پی کو ڈیوٹی پہ بھیج رہے ہیں, تو یو شوڈ تھنک کہ وہ پرسن بے شک آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ہے, لائک ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ ڈیوٹی اور ناٹ. ایک پرسن جس کو آلریڈی ہارٹ پیشنٹ ہے, اتنی اسموک والی کنڈیشن ہے, اور پھر اس کے علاوہ آپ اسٹیڈیم میں ڈیوٹی لگا رہے ہیں, اٹس اے ہارڈ ڈیوٹی. تو وہ دے سکتے ہیں وہ ڈیوٹی کے نہیں, آلدو ہی واز ناٹ فیسنگ ایز سچ, کوئی ایشو کوئی نہیں تھا ان کو, لیکن پھر بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی اس ایج کا پرسن جس کو آلریڈی ہارٹ پیشنٹ ہے, تو اگر وہ اس کنڈیشن میں رہے گا تو وہ سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ایسی سچویشن کو. ڈسپائٹ آل دیٹ فیکٹ, جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اراؤنڈ 7 o'clock مجھے ایک ویڈیو ریسیو ہوئی ہے, انہوں نے ہی بھیجی تھی, ہی واز سٹنگ ان دا اسٹیڈیم, اور میں نے اس ویڈیو پہ میں نے ان کو میسج کیا کہ ان دس ویڈیو لائک یو آر لوکنگ ویری ٹائرڈ. تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا یس. تو آئی آسکڈ ہیم کہ یو آر ٹائرڈ, تو ٹو ہیو ریسٹ, ڈونٹ کمپرومائز آن یور ہیلتھ. لائک مجھے ویڈیو دیکھ کے پتہ چلا تھا کہ میرے بابا از ناٹ فیلنگ ویل. تو انہوں نے مجھے آگے سے کہہ دیا اوکے, بٹ ہی ڈنٹ ٹیل می دیٹ واقعی ہی از ناٹ فیلنگ ویل. ابھی دس از اراؤنڈ 7:50, یہ 7:50 کی بات ہے, اور 8:30 کے ٹائم تک ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ان کو ہاسپٹل لے گئے ہوئے تھے. مطلب مجھے فیل ہو رہا ہے یہاں بیٹھ کے کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک, اور 8:30 تک وہ ہاسپٹل تھے. پھر بھی انہوں نے ہمیں انفارم نہیں کیا, لائک کہ گھر میں بچے, میں تھی اور میرے ہسبینڈ تھے, تو ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم چھوٹے بچے ہیں. وہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھے, تو ان کو یہ لگا کہ میں ریکور کر لوں گا, اٹس اوکے اف آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, تو کوئی بات نہیں, میرے بچوں کو نہ بتاؤ, وہ چھوٹے ہیں, وہ پریشان ہو جائیں گے. ڈیورنگ دس ٹائم ان کو ایک ہارٹ اٹیک آیا ہے. جو وہاں پہ ڈاکٹرس تھے, جو وہاں پہ اس وقت ان کے پاس ان کی ٹیم تھی, انہوں نے ہمیں بعد میں انفارم کیا ان کو فرسٹ ہارٹ اٹیک آ چکا تھا. فرسٹ ہارٹ اٹیک سے انہوں نے اپنی ول پاور سے یا ڈاکٹرس نے جو ٹریٹمنٹ کیا اس سے وہ ریکور کر لیا. اب ڈاکٹرس نے ٹریٹمنٹ کیا ہے سٹنگ آن اے چیئر. وین پیشنٹ ہیونگ این ہارٹ اٹیک اینڈ سٹنگ آن اے چیئر, تو وہ کتنا کوئی ڈاکٹر اس کا اچھا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایک چیئر پہ بیٹھے ہوئے آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, obviously yes, he should be treated the way a heart patient should be treated. تو he is sitting on a chair, آپ ایک چیئر پہ بیٹھے ہوئے انسان کو ڈرپ لگا رہے ہیں اور اس کو ایک ہارٹ اٹیک آ رہا ہے, تو لائک کارڈک اریسٹ از ناٹ اے لائک ویری بات نہیں ہے, اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو. یو آر ٹریٹنگ این ہارٹ پیشنٹ سٹنگ آن اے چیئر, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ انہوں نے اپنا فرسٹ جو کارڈک اریسٹ تھا اس کو سروائیو کیا, اور اس کے بعد وہ ٹھیک ود ان 5-10 منٹس وہ تھوڑے سے بیٹر ہوئے. انہوں نے وہاں پہ اپنی ٹیم سے بات کی. لائک دس از واٹ وی ہیو ہرڈ. ہم وہاں موجود نہیں تھے, ہم نے دیکھا نہیں. وہاں پہ جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہے کہ اس طرح انہوں نے فرسٹ ہارٹ اٹیک کو سروائیو کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے بات کی. ڈیورنگ دس ٹائم تھوڑا سا ٹھیک ہو گئے, اسٹیبل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میرے گھر انفارم نہ کرو, لائک ناؤ آئی ایم فیلنگ بیٹر, تو آپ گھر انفارم نہ کرو, بچے ہیں پریشان ہو جائیں گے. اسی ٹائم میں ان کو ایک اور کارڈک اریسٹ, ایک اور ہارٹ اٹیک ہوا.
تو وہ اس کو سروائیو نہیں کر سکے. آبویسلی جو فرسٹ ہوا تھا اس کو پراپرلی کیور کیا جاتا یا ان کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا جاتا یا ان کو پراپر آکسیجن ملی ہوتی یا جو بھی ٹریٹمنٹ تھی. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, آئی ڈونٹ نو دا پروٹوکولز what an heart patient need, but this کنٹرول ہو سکتا تھا. لائک اگر وہ فرسٹ کنٹرولبل تھا سٹنگ آن اے چیئر, تو اگر ان کو پراپر فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہوتی تو آبویسلی آئی تھنک وہ سیکنڈ کو بھی سروائیو کر لیتے, لیکن اس کے لیے ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. نو جو نہیں ہو سکا. نو ڈاؤٹ ہماری سی ایم نے بہت کام کیا, انہوں نے ہاسپٹلس وزٹ کیے ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں وہ اپنی طرف سے. Like she's trying her level best, but does a DSP rank officer deserve this kind of treatment کہ وہ ایک چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور we have this, we were not looking at him, ہم وہاں موجود نہیں تھے, but we have proof کہ ہمارے پاس پکچرز ہیں کہ he was sitting on a chair, ان کو چیئر پہ بیٹھے ہوئے ڈرپ لگی ہے یا ان کو چیئر پہ بیٹھے ہوئے پراپر آکسیجن سپلائی نہیں مل رہی. مطلب ایک ہارٹ پیشنٹ کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ اور یہ بھی نہیں کہ وہ ایک نارمل ہاسپٹل, بینگ ان کارڈیولوجی ہی از ناٹ ٹریٹڈ دا وے ہی شوڈ بی ٹریٹڈ. ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بہن, وہ شہید ہو جاتے ہیں یونیفارم میں, اور اس کے بعد جو ہے ان کی تدفین کا جو ہے وہ عمل آتا ہے. اس دوران جو ہے آفیشلز نے جو آفیشیل پروٹوکولز ہیں قانون کے مطابق ڈیفینیٹلی کہ پولیس جو ہے ہینڈل کرتی ہے اور سارے معاملات کو دیکھتی ہے, مگر پولیس والوں کو کون ہینڈل کرتا ہے, کیسے ہینڈل کرتا ہے, ان کو کیوں پروٹوکولز نہیں دیے گئے, کیا ریزن ہے, یا کتنے % آپ کی نظر میں پروٹوکولز دیے گئے؟ ڈپارٹمنٹ ایز اے پیرنٹ اور اس کے اندر جتنے بھی امپلائیز ہیں دے آر لائک چلڈرنس. تو کوئی بھی پیرنٹ کو اگر پتہ چلے کہ اس کے بچے کو کچھ ہوا ہے تو آبویسلی پیرنٹ کین ہیو اے رائٹ کہ آبویسلی وہ اس اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ ڈپارٹمنٹ کے ہائر آفیشلس تک یہ بات پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی. آبویسلی دا سوسائٹی وی آر لیونگ ان, دا کنٹری وی آر لیونگ ان, دیر آر ہیرارکیز. تب ہیرارکیز میں وی ڈونٹ نو کہ یہ والی نیوز یا یہ والی بات آپ کے بڑے بہن بھائیوں نے آپ کے پیرنٹس تک پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی. تو دس از جسٹ این ایگزامپل کہ اگر آپ کے چھوٹے بھائی کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے اوپر جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں تو وہ خود ہی دیکھ لیں کہ چلو ہم کب دیکھ لیتے ہیں چھوٹے بھائی کو, اپنے بچے کو مطلب چھوٹے بھائی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. ماما پاپا کو نہیں بھی بتائیں گے تو خیر ہے, ہم خود ہی دیکھ لیتے ہیں. بٹ ان دا اینڈ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ڈیفینیٹلی اب پینشن کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, پھر تدفین کی پیمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ ان کا حق ہے. کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا, کوئی فقیر نہیں ہے یہاں پہ. تو اس میں پھر جاب کا کہا جاتا ہے کہ جی پولیس افسران جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو جاب دی جا رہی ہے, جو جن کا اللہ معاف کرے کوئی پولیس مقابلے میں کوئی ٹانگ بازو کوئی انجری ہو جاتی ہے تو ان کو سیلریز جو ہے ملتی ہیں, ہاف ملتی ہیں, فل ملتی ہیں, کیا ان کا لا ہے. تو اس طرح سے کس طرح سے آپ کو انٹرٹین کیا گیا یا آپ کو ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا آفیشلز کی جانب؟ دیکھیے اگر تو ڈپارٹمنٹ کے کسی ہائر آفیشل کو پتہ ہے, آئی ڈونٹ تھنک اگر ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن اگر کسی کو پتہ ہوتا تو وہ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کرتا. آبویسلی ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ کے لائک ایوری امپلائی از لائک اے چلڈرن. اور ہم جو تو کوئی بھی اگر ڈپارٹمنٹ میں کسی کو پتہ ہو, کسی آئی جی صاحب کو پتہ ہوتا تو آئی ہوپ کہ اگر ان کو پتہ ہے تو وہ ہمیں کانٹیکٹ کرے. لیکن ابھی تک کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کوئی پینشن کی, یا ویسے بھی مجھے نہیں پتا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ان پروٹوکولز کو, کتنے ٹائم تک آپ سے ڈپارٹمنٹ کانٹیکٹ کرتا ہے. جی بالکل پہنچا جا سکتا ہے, لیکن ابھی تک وی آر ناٹ شیور کہ کسی کو پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ. لیکن ابھی تک ہم سے کوئی, مگر یہ ان کا فرض تو ہے نا, پتہ تو ہونا چاہیے نا, پتہ ہونا چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک ہمیں سے کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, سچ لائک آفیشلی کانٹیکٹ نہیں کیا. ان آفیشلی آبویسلی a person has served 36 years, تو اس کے obviously خود کے بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں. تو اپنے کانٹیکٹس نے تو ان کی کانٹیکٹ کیا ہے, وہ آئے ہیں جنازے پہ, آئے ہیں, ملے ہیں, مجھ سے ملے ہیں, پیار کیا ہے, ان کے بیٹے سے ملے ہیں, میرے ہسبینڈ سے ملے ہیں, ان کو پیار کیا. لیکن لائک an official person اور an official statement has not been issued, یا کوئی آفیشلی نہیں آ کے ملا. ناظرین آپ نے سنا کہ ڈی ایس پی صاحب جو کہ پنجاب پولیس کی شان ہوتے ہیں, ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے,
اور وہی فیلڈ میں جہاں تک میں نے دیکھا اپنی صحافتی کیریئر میں تقریباً 10-12 سال میں کہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او صاحبان ہی فیلڈ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, کرائم کو کنٹرول کرتے ہیں, چاہے وہ منشیات فروش ہوں, ڈکیت ہوں, تو انہوں نے ہی فیس کرنا ہوتا ہے اور یہی لوگ جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں. اور یہ بڑی کریٹیکل سچویشن ہے کہ جو اتنے بڑے قوانین بنائے گئے, اتنے بڑے بڑے فنڈز ایشو کیے جاتے ہیں, تو یہاں پہ آپ نے بہن کی بھی بات سنی, ان کے بیٹے کی بھی بات سنی, تو یہاں بڑی کریٹیکل سچویشن ہے کہ یہاں ابھی تک آفیشیلی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی, آفیشیلی نہ کسی نے آگے تعزیت کی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ابھی آئی جی صاحب تک یہ خبر ہی نہیں پہنچی کہ ان کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جی ناظرین, ایک اور فیملی ممبر میرے ساتھ موجود ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کیا کہیں گے, ڈی ایس پی صاحب کا کیسا مزاج تھا, کیسی شخصیت تھی, اور یہ اب ان کی شہادت کے بعد جو ہے ایک بندہ سرو کرتا ہے, سرکاری نوکری کا ایک ہی چام ہوتا ہے کہ وہ اس کو پینشن بھی ملتی ہے, اس کو جو لوازمات ہوتے ہیں, بیوہ کو جو اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کو اینڈ تک جو ہے وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس میں پنجاب پولیس کی لاپرواہی سامنے آ رہی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو پہلے یہ کہوں گا جو ان کو ڈی ایس پی صاحب تھے ان کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا, بہت نرم مزاج تھے. اس طرح میرے سے ایج میں کافی بڑے ہیں, تو مطلب میرے ساتھ بھی اس طرح میرے بڑے بھائی ہوں یا میرے دوست ہوں میرے سے اس طرح پیار کرتے تھے. اس طرح جو مطلب کہ جو میری جو چیز میں چاہتا تھا دیکھتے تھے, یہ میں بات کروں یہ خوش ہو رہا ہے, تو وہی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہنس رہا ہے. مطلب کہ ہم سب بچوں سے بہت پیار کرتے تھے, بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے. مطلب ان میں ایسا نہیں تھا جس طرح پولیس میں ہوتا ہے کہ کوئی سختی ہوگی, وہ کوئی سخت مزاج بھی نہیں تھا ان کا. اور جس طرح اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے کافی سارے بینیفٹس ہیں جو ان کی ہماری فیملی کو ملنی چاہیے, ان کے بیٹے کو ملنی چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جاب ہوتی ہے, اگر جس طرح وہ شہید ہوئے ہیں یونیفارم تھے تو ان کے بیٹے کو ان کی جگہ کہیں پر ایڈجسٹمنٹ کیجیے, ان کو جاب دیجیے. ڈیفینیٹلی یہ تو یہ بینیفٹس نہیں ہے, یہ رائٹ ہوتا ہے فیملی کا, اور جو کہ قانون جو ہے پاس ہوتے ہیں اس پہ یہ ان کا رائٹ ہے. جی بالکل, وہی ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. میری سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے, آئی جی صاحب سے اپیل ہے کہ ہمیں اپروچ کیا جائے اور ان کے بیٹے کو ساری فیسلٹیز جو بھی ان کے حق تھے وہ بھی ادا کیے جائیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا ان کے فیملی ممبرز ڈی ایس پی صاحب کے, اور یہ جو ہے انتہائی سیریس ایشو ہے, اور یہ لمحہ فکری ہے, چاہے وہ کانسٹیبل کیوں نہیں ہے, چاہے وہ ایس ایچ او کیوں نہیں ہے, چاہے ڈی ایس پی کیوں نہیں ہے. اگر کوئی بھی وہ شہید ہوتا ہے آن ڈیوٹی ہے تو اس کی فیملی کو پوچھنا, اس کی ضروریات کا خیال رکھنا, وہ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا لا جو ہے یہ ان کا حق ہے. اور یہ پنجاب پولیس کے افسران پہ, آئی جی صاحب پہ, ڈی آئی جی صاحب پہ, ایڈیشنل آئی جی جو ہے ان پہ یہ فرض ہے, یہ ان کا جو ہے کسی پہ احسان کرنے والی بات نہیں ہے. اور یہ انتہائی دکھ اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کی شہادت ہوتی ہے اور اس طرح سے ان کو جو ہے ایک تھرڈ کلاس قسم کا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. جو سٹیٹمنٹس آپ نے سنی, تو ایک عام پیشنٹ کو اگر جو ہے وہ پروٹوکولز ملتے ہیں یا وہ پرائیویٹلی چیک کروا لیتا ہے یا اس کی جان بچ جاتی ہے, تو وائی ناٹ اے پولیس آفیسر. تو ان کا بھی خیال کرنا جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب پہ فرض ہے. ان کی فیملی کو بھی پوچھا جائے, یا جاب کی فیسلٹی ہے یا پینشن کی فیسلٹی ہے, جو بھی معاملات ہیں ان کو ضرور دیکھا جائے. اس فیملی کی بھی یہی اپیل ہے, میری بھی یہی اپیل ہے. اپنے ہوسٹ و نظیر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ڈیورنگ دا ہارٹ اٹیک صرف کرسی پہ ٹریٹ کیا گیا, اس کے علاوہ کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہارٹ پیشنٹ از اے سینسٹیو ایشو. آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے عام طور پہ, لیکن یہاں پہ ایک ایمرجنسی میں لوکل رکھ کے بس ٹریٹ کیا گیا, ڈرپ لگا دیے بس. اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے کافی سارے بینیفٹس ہیں جو ان کی ہماری فیملی کو ملنی چاہیے, ان کے بیٹے کو ملنی چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جاب ہوتی ہے, اگر جس طرح وہ شہید ہوئے ہیں یونیفارم تھے تو ان کے بیٹے کو ان کی جگہ کہیں پر ایڈجسٹمنٹ کیجیے, ان کو جاب دیجیے. It's a very sensitive issue. You are treating a heart patient sitting on a chair. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ انہوں نے اپنا فرسٹ جو کارڈیک اریسٹ تھا اس کو سروائیو کیا, اور اس کے بعد وہ ود ان 5-10 منٹس وہ تھوڑے سے بیٹر ہوئے. انہوں نے وہاں پہ اپنی ٹیم سے بات چیت کی,
like this is what we have heard. ہم وہاں موجود نہیں تھے, ہم نے دیکھا نہیں.